عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مکہ کی چوٹیوں پر بکریاں چرا رہا تھا۔ دو ادھیڑ عمر کے شخص میری طرف آ رہے تھے۔ دور سے میں نے دیکھا کہ دونوں کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ میرے قریب آئے تو آ کر مجھے کہنے لگے کہ ہمیں ایسے کر، یہ جو بکریاں ہیں ان کا دودھ پلا جس سے ہم اپنی پیاس بھی بجھا لیں اور ہماری جو رگیں ہیں تر ہو جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دونوں شخص ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے۔ آگے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں دودھ پلائیں بکری کا، ہمیں پیاس بہت لگی ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو بکریاں ہیں یہ میری نہیں ہیں، بلکہ میں تو ان کو چرانے کے لیے لایا ہوں اور میرے پاس یہ تو امانت ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو دودھ پلاؤں ان بکریوں کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اے لڑکے ایسے کر، ان میں سے جو کم عمر کی بکری ہے اس کو میرے سپرد کر دے، اس کو میرے قریب لے آ اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود نے بالکل ایک چھوٹی سی بکری تھی اس کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قریب اللہ کے رسول کے تھی کہ اللہ کے رسول دیکھیں یہ جو بکری ہے یہ دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کمر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اس دودھ کو اللہ کے رسول نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اس دودھ کو پیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر مجھے بھی اس کا دودھ دیا، میں نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ اس کا پیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر تھنوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا سکڑ جا، جس طرح تو اپنی پہلی حالت میں تھا اس طرح اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ۔ تو اس بکری کی جو پہلی حالت تھی اسی میں چلے گئے تھن۔ کہتے میں اس سے بہت متاثر ہوا، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی یہ طریقہ بتلائیں، کیسے یہ ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے آگے سے یہ فرمایا انکا غلام معلم، تو ایک سکھلایا ہوا بچہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتا ہے جب میں نے اس واقعہ کو دیکھا تو میرے دل کے اندر بھی اسلام کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس واقعہ کو اللہ کے رسول کے اس معجزے کو دیکھ کر کہ ایک ایسی بکری جو ابھی کم عمر ہے، جو بھی دودھ ہی نہیں دینے والی، وہ بکری بھی دودھ دے رہی ہے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چند دن گزرے تو میرے دل کے اندر اسلام کی جو محبت ہے وہ پختہ ہوتی گئی۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور میں اسلام لے آیا، اور پھر میں بکریاں کس کی چراتا تھا؟ مکہ کے سرداران میں سے عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بکریاں چرانا میں نے چھوڑ دی، اور پھر عبداللہ بن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اعزازات سے نوازا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سنائیں، تو آگے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، پڑھ کر میں آپ کو سناؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں عبداللہ بن مسعود مجھے تو قرآن پڑھ کر سنا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے سورۃ النساء کا آغاز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر میں نے سنایا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے وہ اس طرح سیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ بن مسعود جس طرح قرآن پڑھتا ہے اس طرح قرآن پڑھے اور اس سے قرآن سیکھنا شروع کر دے۔ عبداللہ بن مسعود اسی طرح قرآن مجید کو پڑھتا ہے، عبداللہ بن مسعود اسی طرح قرآن کو پڑھاتا ہے جس طرح قرآن نازل ہوا۔ تو اللہ کے رسول کے یہ معجزے کو دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی لے کر آئے، اور یہ بڑے غریب گھر کا لڑکا ہے اور مکہ والے اسے ابن ام عبد کہہ کر پکارتے ہیں، اور اس کا اصل نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام مسعود ہے، اور یہ بھی غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، تو اسلام کی جب کرنیں اس کے دل پہ پڑی تو اس کا جو دل ہے وہ منور ہو گیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بکری جو بالکل چھوٹی عمر کی ہے، بالکل چھوٹی ہے، وہ بھی دودھ دے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے متاثر ہوا ہے۔ تو کتنے اس دنیا کے اندر لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو اسلام ہے وہ تلوار کی نوک کے ساتھ پھیلا ہے، بلکہ اس واقعہ سے کہ اور بھی کتنے ایسے واقعات ہیں
कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखकर मुसलमान हुआ, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर मुतासर होकर इस्लाम ले आया, कोई मेरे पैगंबर का चेहरा देखकर, हुस्न देखकर, हुस्नो जमाल देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस शख्स का इतना खूबसूरत चेहरा हो वो शख्स कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो इस्लाम लेकर आया। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या था। बनी हुज़ैल से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल्लाह बिन मसूद, कद बड़ा छोटा है, छोटी छोटी पिंडलियां हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी पिंडलियों को हकीर ना जानो, इन पिंडलियों की अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा कदर व कीमत है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला